کلاس 4 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق حقوق اللہ۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود سمجھتے ہوئے اس کے حقوق جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کا شکر ادا کرنے اور تکلیف اور مصیبت میں صبر و استقامت اور توکل کرنے والے بن سکیں۔ دعا کی اہمیت جان کر عملی زندگی میں اس کے عادی ہو سکیں۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ جیسے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا اور سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ سورج، چاند، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر رہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق واجب ہیں۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان ان حقوق کو ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اسے ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں دل سے ان کا اعتراف کرے اور زبان سے ان نعمتوں پر کلمات شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات دور کرنے والا نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ غم اور خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا۔ الف، انسان کو، ب، حیوان کو، جیم، چرند کو یا دال، پرند کو۔ درست جواب ہے الف، انسان کو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ الف، سیاحت کے لیے، ب، عبادت کے لیے، جیم، کھانے کے لیے یا دال، کھیلنے کے لیے۔ درست جواب ہے ب، عبادت کے لیے۔ نمبر 3، دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی ہے۔ الف، حیوانوں کے لیے، ب، پرندوں کے لیے، جیم، فرشتوں کے لیے یا دال، انسانوں کے لیے۔ درست جواب ہے دال، انسانوں کے لیے۔ نمبر 4،
حقوق اللہ میں شامل ہے: الف ذکر کرنا، ب باتیں کرنا، جیم کھیلنا کودنا یا دال جاگنا۔ درست جواب ہے الف ذکر کرنا۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ سوال نمبر 2، انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جواب ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، اہم عبادات کون سی ہیں؟ جواب ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اہم عبادات ہیں۔ سوال نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصیبت اور تکلیف کے وقت کیا معمول تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، حقوق اللہ کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔ جواب ہے، حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اسے ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ نمبر 3، بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ نمبر 4، اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ سوال نمبر 2، ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔